ہفتے آنا ہو, آپ نے مارچ کے پہلے ہفتے آنا ہو, آپ ضرور تشریف لائیں. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہاں وفاقی حکومت نے لیپ ٹاپ دیے تھے, تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ جب آئیں گے اسلام آباد میں آپ کو لیپ ٹاپ دے کر بھیجوں گی. اور یہ وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر پریس کلب میں ہونی چاہیے. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو کی فیسلٹی ہے کہ نہیں, کروما وغیرہ, مائک, لائٹس وغیرہ. ہم آپ کو ایبٹ آباد پریس کلب کے لیے پورے اسٹوڈیو کا اکوپمنٹ بھی دے کر انشاءاللہ اسلام آباد سے بھیجیں گے. جو ہو سکا وہ بالکل کریں گے. باقی صحافی 4 سال میں نے خود آپ کے ساتھ سڑکوں پہ وقت گزارا ہے, مجھے ان مشکلات کا بھی اندازہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس منسٹری کو دے دیا گیا تھا. وہ ہم نے واپس درخواست کی ہے کہ ہمیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو دیا جائے تاکہ ہم اس کے رولز بنا کر اس کی عمل درآمد پر کام شروع کریں. تو وہ کابینہ کے پاس اگلے ہفتے اپروو ہو جائے گا اور وہ باضابطہ طور پر منسٹری آف انفارمیشن کے پاس آ جائے گا, جس کے اوپر آپ لوگوں کی سفارشات, آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز کے ساتھ اس کے رولز کے اوپر کام ہم اکٹھے کریں گے. میں آپ کے بھی یہاں سے جو ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ثاقب خان صاحب, میں ان کو اس کمیٹی میں ڈالوں گی تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہاں ترجمانی ہو, اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہمیشہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی. اسی طرح جو پیمرا ہے اس کے اندر ہم نے امینڈمنٹ کی ہے اور اس میں پہلی دفعہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اوپر پاکستان یونین آف جرنلسٹ کو نمائندگی دی گئی ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی وہ بھی ایڈریس ہوں, اور جو اشتہارات ہیں ان کو ہم نے ایک لمٹ دی ہے, میرا خیال ہے 4 ماہ کی لمٹ ہے کہ اگر ان کو پیمنٹ وفاقی حکومت کر دیتی ہے, جو ہمیں 3 ماہ لگتے ہیں جو پورا پروسیس ہوتا ہے اے جی آفس کا, اور آپ کو 4 ماہ کے اندر جو ادارہ تنخواہ نہیں دے گا ہماری پیمنٹ ہو جانے کے بعد, ان کو ہم اشتہارات نہیں دیں گے. یہ آلریڈی امینڈمنٹ ہو چکی ہے, کابینہ سے پاس ہو چکی ہے, اور ابھی وہ لیجسلیٹو کا کیبنٹ کمیٹی آف کیبنٹ میں ہے, جو کہ ہم جلد از جلد پارلیمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کی ساری چیزوں کو ایڈریس کر دی ہے. گرانٹ جو آپ کی ہے میرے پاس جو بھی کوشش میری ہو سکی, جو بجٹ میں سے میں, آپ جب مارچ میں آئیں گے تو پھر اس پہ ہم بیٹھ کر جو بھی کوئی بیچ کا راستہ ہوا تو ہم وہ انشاءاللہ کریں گے. اگر کوئی 2 سوال اگر آپ لینا چاہتے ہیں. جی پاکستان بنتی نظر نہیں آ رہی, اور 2025 میں الیکشن ہوں گے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیپٹن صفدر کا اتنا سخت بیان آ گیا ہے, اس حوالے سے کیا کہنا ہوگا؟ کیپٹن صفدر صاحب کا بیان اے آر وائی پہ جی میڈم, مجھے کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے, کیونکہ میں صبح سے ہم لوگ بیک ٹو بیک میٹنگز میں, اور اسی میٹنگ سے مجھے اٹھا کر مرزا عباسی صاحب لائے, اور تو مجھے اس کا کوئی کانٹیکس پتہ نہیں. انشاءاللہ میں دیکھ کر اس کا جواب دوں گی. جی میڈم, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ کب تک آپ کو توقع ہے کہ کب تک یہ معاہدہ ہو جائے گا, کیونکہ اس پہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیڈ لاک ہے, تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ تو آپ کے پاس نہیں, ابھی وزیر خزانہ صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کی ہے, اور اس کی نیگوسیشنز کے جتنے پہلو ہیں وہ ساری ڈیٹیل بات بتائی ہے, اور نیگوسیشن کی فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. منڈے سے ورچوئل جو, بیکاز یہ ایسے ہی ہوتا ہے, نیگوسیشن ہوتی ہے, پھر وفد واپس جاتا ہے, پھر ان کا بورڈ ہوتا ہے, وہاں اس کی فائنلائزیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ معاہدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے. جو معاہدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی, جو سبسڈی تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی, اور وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو معاہدہ نواز شریف صاحب نے مکمل کیا تھا, اس میں نہ آٹے کی قیمت بڑھی تھی, نہ بجلی کی قیمت بڑھی تھی, نہ گیس کی قیمت بڑھی تھی, نہ روٹی کی قیمت بڑھی تھی, وہ تمام چیزوں, اور نہ چینی کی قیمت بڑھی تھی. 5 سال 52 روپے رہی, اور 5 سال 35 روپے آٹا رہا. تو یہ نیگوشیٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا, یہ تحفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ابھی ہم اس کو نیگوشیٹ ضرور کر رہے ہیں, اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑے, اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کنکلوڈ ہوگی نیگوسیشن وہ کچھ اسی طرح ہوگی. لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہیں, نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں, اور جو شرائط انہوں نے
سائن کیے ہیں جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے. یہ وہی معاہدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو, بلکہ اس معاہدے کو دوبارہ سے شروع کروایا, اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آخری سوال کر لیں, میں نے ٹول پلازا پہنچنا ہے. پی ٹی آئی کے جو 43 استعفے لاہور ہائی کورٹ نے نامنظور کیے ہیں, اس سلسلے میں جو بات سامنے آئی ہے کہ اسپیکر آفس جو ہے اس نے لوڈڈ کا ہے. بات جو سامنے آئی ہے جی, بات جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے خود استعفے دیے تھے. اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے. استعفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت گالیاں دے رہے تھے, پارلیمنٹ کو امپورٹڈ کہہ رہے تھے, اور اپنے پچھلے دور میں پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے. تو یہ وہی لوگ ہیں, سامنے جو بات آئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے, اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے, اس کے اعلانات کیے ہیں, اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کا بھی تو جواب دینا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منشا کے اوپر پارلیمنٹ کے بھی آرڈرز چلیں, آپ کی منشا کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر چلیں, ہائی کورٹ کے آرڈر چلیں, اور الیکشن کمیشن آپ کے ماتحت نہیں ہے, وہ آئین کے ماتحت ہے, اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے. نوید بھائی آخری سوال. نوید لاسٹ. میں آؤں گی دوبارہ تفصیلی پریس کانفرنس کے لیے. میڈم آپ نے کہا ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے گا. گزشتہ 4 دنوں میں جو مشیر مزید شامل کی ہوں, اور میرا ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے یہ آپ کی جو. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں اسی کے ساتھ میں آپ کی ذرا تنظیمی, کیونکہ آپ تنظیمی دورے پہ ہیں, تنظیمی اس سے بات کروں گا کہ ایبٹ آباد میں سردار مہتاب صاحب جو کل کنونشن میں بھی شامل نہیں ہوئے, اور گزشتہ روز انہوں نے جو ایک بڑی سخت موقف تیار کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں واضح طور پہ آج صبح اسٹیٹمنٹ دے چکی ہوں کہ جو مشیر ہیں وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. یہ پرو بونو انہوں نے پہلے ہی درخواست کی تھی, اور آج پرائم منسٹر نے کل اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لی ہے. جو نام آج اس فہرست میں دے دیے گئے ہیں 5 وہ, اور 14 نام آج دیے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی تنظیمی لحاظ کی, تو جو سردار فرید صاحب ہیں وہ کل کنونشن میں بھی تھے, اور آج ہمارے جو تنظیمی اجلاس میں اور جو میٹنگ تھی وہاں بھی موجود تھے. اور کوئی سوال؟ جی آپ کو شیٹ دیں. جی طاہر محمود صاحب آپ پلیز. آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں قرض لینے کے لیے. ہم نہیں گئے, اگلے میں دیتا ہوں. نہیں میڈم, ہماری حکومت, میرے مراد ہماری حکومت ہے, آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے. اس سے بہتر آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ کوآرڈینیٹو بلاک آپ بن رہا ہے, ہم اس کی طرف جائیں, وہاں سے ہمیں سستی چیزیں بہتر ملیں گی. آئی ایم ایف کے پاس ہماری کولیشن حکومت نہیں جا رہی. آئی ایم ایف کے پاس عمران خان صاحب گئے تھے, اور آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا, آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ, ہم نے پہلے بھی کنکلوڈ کیا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام. پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں محمد نواز شریف نے آئی ایم ایف کا پروگرام کنکلوڈ کیا تھا, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں, اور اس کوشش کے ساتھ کریں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ہو. اور ایک اور بات جو آپ نے کی آخری, جی وہ تو یہ پہلے کنکلوڈ ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو خود انحصاری کے اوپر لے کے جائیں گے, کیونکہ جی سیاسی اور ساتھیوں کے مسائل کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی ہے. میری یہاں پہ بینگ اے سٹیزن آف ایبٹ آباد ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے, مرتضیٰ صاحب جانتے ہیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ آفس ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہے, اور شہر سے بہت ایریا میں اس کو بنایا گیا. بلڈنگ ان کی اپنی ذاتی ضرور ہے, لیکن اتنا بڑا وہ مسئلہ ہے کہ غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو. میں نے سنا ہے پچھلی حکومت نے شفٹ کیا تھا, وہ خود بھی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے تھے, پاسپورٹ آفس بھی وہاں لے گئے تھے. انشاءاللہ ہم میں آپ کی انٹیریئر منسٹر کو یہ پہنچاؤں گی بھی, اور یہ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی کے ہمراہ ایبٹ آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا ایبٹ آباد کا پریس کلب دیگر پریس کلبز کے لیے مثال ہے. ایبٹ آباد پریس کلب کو لیب کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈیو اور عہدیداران جب اسلام آباد ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو لیپ ٹاپ بھی فراہم کیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مانسہرہ اور خاص طور پر ہزارہ ڈویژن کے لیے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی محبت سب پر واضح ہے. تنظیمی کنونشن کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت ایبٹ آباد ڈویژن میں موجود تھی. گزشتہ روز
तंजीमी कन्वेंशन भी हुआ और आज मुख्तलिफ मीटिंग्स का भी उन्होंने जिक्र किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इदारे जो सहाफ़ियों की तनख्वाहें नहीं दे रहे, इस हवाले से कानून साजी कर रहे हैं। ये बिल पार्लियामेंट में वापस मंगवाया गया है। इससे कबल ये इंसानी हुकूक कमीशन के पास था और इस बिल में मज़ीद तरमीम करने के बाद सहाफ़ियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने की आपके पास जब हो टाइम, अगले हफ्ते आना हो, आपने मार्च के पहले हफ्ते आना हो, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ वफाकी हुकूमत ने लैपटॉप दिए थे, तो हम आपको इंशाल्लाह आप जब आएंगे इस्लामाबाद मैं आपको लैपटॉप देकर भेजूँगी। और ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर